شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب بسبيل الله نمضي نبتغي. جیسے بیان کیا ہے وہ سب سے جدا ہے. نماز کو فرض قرار دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر نماز فرض ہو گئی. اس میں کہیں اللہ کا نام نہیں آیا، فرض اللہ ہی نے کیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرو، مال والوں پر زکوٰۃ فرض ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض ہے. نماز کو فرض کیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس آیت میں اللہ کا نام نہیں. کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، کرنے والا اللہ ہے. نماز تم پر فرض ہوئی، اللہ نے کی. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اللہ نے حکم دیا. لیکن جب اللہ نے حج کو فرض کیا تو سب سے الگ عبارت استعمال فرمائی. وللہ، ایک تو وللہ، سب سے پہلے نام ہی اپنا شروع کیا. وللہ کتب علیکم الصیام، وللہ ان الصلاۃ، وللہ اقیموا الصلاۃ اور وللہ آتوا الزکاۃ وللہ. میں نے تقابل کر کے آپ کو بتایا تاکہ آپ کے سامنے ہو کہ دونوں میں فرق ہے بہت بڑا. ایک فریضہ ہم پر اللہ تعالیٰ لاگو کرنے والا ہے اور نام ہی اپنا شروع کیا، وللہ. پہلا نام ہی اللہ کا ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہے، کہ بھئی اللہ کے لیے ہے. ایک دوسرا مطلب کیا ہے، وللہ. آپ سب سے پوچھیں گے، آپ بھی بتائیں گے حج کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں. لیکن وللہ اللہ کے لفظ سے شروع ہونے میں ایک اشارہ ہے کہ آپ لوگوں سے یوں کہو ہم اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اللہ نے بلایا ہے تو ہم ملاقات کے لیے، وللہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں. دو. تیسرا، حج مشقت کا سفر ہے، چاہے آپ کو یہ کتنی سہولتیں دیں، حج مشقت کا سفر. تو وللہ ہے، وللہ میں تیسرا مطلب یہ کہ میرے بندے بندیوں جب مشقت آئے نا، محبت کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے، یہ مشقتوں سے طے ہوتا ہے. تو یوں سمجھنا یہ اللہ کی ملاقات کی مشقت ہے، اور کیا چاہیے. ضرورت مند کسی بڑے صاحب سے ملنے کے لیے گھنٹوں دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کرتا. آج ملاقات نہیں ہوگی، اچھا جی کل آ جاؤں، کل دا ٹائم دے دو. کل بھی گئے جی صاحب جی میٹنگ ہے چاہیے، تسی پرسوں آ گیا جو. یہ بڑے تاجر، ان کو روز کے تجربے ہیں، ان کے کام جہاں پھنستے ہیں وہاں یہ گھنٹوں بیٹھے رہتے. تو حج میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں. ویسے تو حج اپنی ذات میں ہی مشکل عمل ہے، مشقت والا ہے، اور اب رش کی وجہ سے اور مشقت بڑھ جاتی. وہ جو چند دن ہیں حج کے، باقی تو اب سہولت اللہ کا فضل. اب مدینے میں بھی آپ اچھی رہائش ہوگی آپ کی، مکہ میں بھی. حج کے 5 دن مشقت سے بھرپور ہوتے ہیں. تو وللہ ہے کہ میرے بندے بندیوں پہ اپنے وہ گروپ والوں کو گالیاں نہ دینا، بلکہ میرے اس وہاں بیٹھ کے دعائیں مانگنا کہ اللہ تیری ملاقات کو آئے تھے، یہ مشقت ہے. اپنی دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی کہ تم اللہ کے لیے مشقت اٹھا رہے ہو، اللہ کی رحمت تم پر متوجہ ہوتی. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. عجب طریقے سے اللہ نے حج کو فرض کیا ہے. وَلِلَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی ملاقات. حج کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. مشقت کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو اپنی نام سے شروع کر کے اس عمل کی عظمت کو عرشوں تک پہنچا دی.
پھر آگے کہا علی الناس، علی المومنین نہیں کہا علی الناس، حالانکہ علی المومنین ہے، اور علی المومنین میں بھی صرف مالدار ہیں، اور مالداروں میں بھی صرف صحت مند ہیں، نہ بیمار مطلوب ہیں نہ غریب مطلوب ہیں، اور مالدار ہو کے بھی اگر تکلیف آ گئی ہے تو وہ بھی مطلوب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بجائے علی المومن وللہ علی المومنین کی بجائے وللہ علی الناس، اس علی الناس سے سارے لوگ مراد نہیں، ایمان والے مراد ہیں، ایمان والوں میں جو مالی طاقت رکھتے ہیں وہ مراد ہیں، اور جو صحت مند ہیں جانے کی طاقت رکھتے ہیں وہ مراد ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وللہ سے اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے کہ گویا پوری دنیا کے انسانوں کے اندر طلب پیدا ہو گئی کہ یار اللہ سے ملیں، اللہ سے ملاقات کریں۔ خطاب صرف ایمان والوں کے لیے، لفظ وللناس، وللہ علی الناس، ساری دنیا کے ایمان والوں آ جاؤ، بیمار ہو صحت مند ہو آ جاؤ، اے پوری دنیا کے کافروں تم بھی کلمہ پڑھ لو، آ جاؤ اپنے رب کی ملاقات کرو۔ اتنا خوبصورت کر کے اس کو پیش کیا۔ حج البیت، یہ میرے گھر کا حج کرنا، حج ارادے کو کہتے ہیں، اللہ کے گھر جانے کا نام حج کا لفظ ہے ارادہ کرنا، ارادہ کرنا، لفظ کا مطلب ارادہ کرنا۔ پھر اس لفظ کو خاص کر دیا اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کرنا، تو اس کو حج کر دیا۔ تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ نے پوری ایک تو آیت کو بہت خوبصورت طریقے سے شروع کیا، پھر پوری دنیا کو مخاطب کیا کہ آ جاؤ ایمان والے، آ جاؤ مرد عورت بوڑھے جوان بھی آ جاؤ، غیر مسلم کلمہ پڑھ کے آ جاؤ، حج البیت۔ ابتدا اس طرح کی ہے اور انتہا میں پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا، ٹھیک ہے بھائی سارے نہیں کہہ رہا ہوں، سارے نہیں کہہ رہا ہوں، من استطاع الیہ سبیلا، جو آ سکتا ہے ایمان والا، یہ شرط ہے، اور آنے کی طاقت ہے، صحت بھی ہے پیسہ بھی ہے، وہ ضرور آئے اور میرے گھر کا دیدار کرے، مجھ سے ملاقات کرے۔ آیت کا شروع اتنا خوبصورت ہے اور اتنی اللہ کی طرف سے اتنا مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اللہ نے ساڑی لوڑ پائے گی، یہ شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اللہ کو ضرورت پائے گی، بھائی گھر وے لوگ ہے کوئی آوے۔ تو آگے اللہ نے کہا ومن کفر فإن اللہ لغنی عن العالمین، یہاں کفر سے مراد کفر نہیں ہے، فمن کفر، جو نہ آئے یعنی پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے سفر بھی آسان ہے پھر بھی نہیں آتا ہے، تو تمہارے رب کو صرف تمہاری نہیں عالمین میں سے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس آیت سے پچھلے مضمون کو صاف کیا کہ میں تمہیں محبت کی وجہ سے بلا رہا ہوں، کوئی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلا رہا، میری محبت ہے، آؤ میرے گھر آؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کو میزبان کر کے کھڑا کیا ہوئے آیت مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی ہے کہ اللہ نے کہا اذن فی الناس بالحج، ابراہیم اعلان کر لوگوں کو کہہ کے آئیں، کہا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کرنے والوں کا میزبان بنا دیا ہے کہ تو میزبان ہوگا، یا تو کا تیرے پاس آئیں گے، تم میری طرف سے میزبان، جیسے صدر کو ملنے جاؤ تو جاتے ملاقات نہیں ہوتی، پہلے اس کے پرنسپل سیکرٹری سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو بٹھاتا ہے، پھر وہ ارینج کرتا ہے، پھر آپ کو لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء 4000 نبیوں کے باپ 4000 نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو اعلان کر کہ لوگ میرے گھر آئیں، یا تو میرا پرنسپل سیکرٹری بن کے ان کا استقبال کرے گا، اور طاہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور
تو اور تیرا بیٹا اسماعیل دونوں مل کر میرے معزز مہمان آ رہے ہیں، میرے گھر کو صاف کرنا۔ عام لوگ تو روز ہی ملنے جلنے آتے رہتے ہیں تو ہم کوئی خاص خیال نہیں کرتے، جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو سارے گھر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز کی جھاڑ پھونک ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی آ رہے ہیں جناب آ رہے ہیں۔ جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ڈیکوریشن کی جاتی ہے، جیسے آپ لوگ آ رہے تھے تو آپ کے لیے ہوٹل والوں نے ڈیکوریشن کی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اسماعیل میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، جو اللہ کے گھر جا رہا ہے اللہ کا خاص مہمان ہے، میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں۔ تم دونوں باپ بیٹا اسماعیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور ابراہیم ادھر بھی دادا اور ادھر 4000 نبیوں کے دادا، دو باپ بیٹے عظیم ترین نبیوں رسولوں کو اللہ نے کہا میرے مہمان آ رہے ہیں، گھر صاف کرو، گھر صاف کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بہت خوبصورت آیت ہے حج کو فرض کرنے کے لیے، اور بہت خوبصورت آیت ہے حج کی تھکاوٹ کا علاج۔ یہ آیت ذہن میں ہوگی تو اب لوگ یہ ٹور والوں کو گالیاں نہیں دو گے، اللہ سے باتیں کرو گے کہ جب اللہ کی نسبت پر آدمی تھکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دعا کی طاقت بڑھتی ہے، اور اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، اور اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ویسے بھی حج اپنی اصل میں اللہ کی ملاقات کا نام ہے۔ یہ تھوڑی سی ترتیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کلمہ معرفت کہتے ہیں، پہچان کہ میری سکھیرا صاحب کی ملاقات ہوئی، پہچان ہو گئی، پہچان سے ایک مناسبت پیدا ہوتی۔ یہ پہچان آگے تعلق میں تبدیل ہو، اس کے لیے دوسرا عمل ہے نماز، کہ نماز صلۃ بین العبد و ربہ، نماز بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کرتی ہے اور اس تعارف کو تعلق میں تبدیل کر دیتی۔ تعلق سے اگلا درجہ ہے محبت، تو مال کا خرچ کرنا، جہاں مال لگتا ہے وہاں محبت پیدا ہو جاتی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، کہا پیسے ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کہا خرچ کر دے کہ جہاں آدمی مال لگاتا ہے وہاں دل بھی لگ جاتا ہے، وہاں دل بھی لگ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ وہ اس نماز والے تعلق کو محبت میں بدلتی ہے۔ محبت سے اگلا درجہ عشق، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا۔ محبت بچے سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، ماں سے بھی ہے، باپ سے بھی ہے، بھائیوں سے بھی ہے، دوستوں سے بھی ہے، لیکن عشق ہوتا ہے جب ایسا کسی ایک سے تعلق کہ پھر سب سے کاٹ کے رکھ دے، اس کو عشق کہتے۔ یہ جو آکاش بیل نہیں ہوتی، پیلی سی بیل جو درختوں پہ چڑھ جاتی، اس کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں، عشقہ، عشقہ عشق سے ہے۔ عشقہ کیا مطلب ہے؟ کہ درخت اس پہ عاشق ہوتا ہے اور ہر شے اسی کو کھلاتا رہتا ہے، کھلاتے 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 خود ہرا بھرا تھا لیکن سوکھ کے ایندھن بن جاتا ہے، پر اپنی عشق سے باز نہیں آتا، جان کی بازی ہار جاتا ہے، عشق سے باز نہیں آتا، اس لیے اس بیل کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں۔ تو مقام عشق ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک چیز میں فنا ہو جائے تو روزہ، بھوک اور پیاس اس محبت کو عشق میں بدلتا ہے۔ پھر عشق وصال کے بغیر اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، دیدار اور وصال کے بغیر آتش عشق سرد نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے ساتھ حج کو جوڑا گیا کہ اب عاشق بن کے آؤ اور اپنے رب کے دیدار کو آؤ۔ لہذا عاشق بن کے آنا ہے تو پھر عاشقانہ لباس پہن کر آؤ، اور پگڑی اتارو، ٹوپی اتارو، کرتا اتارو، بڑے قیمتی کپڑے اتارو، آپ صرف 2 چادریں پہن کے آؤ اور دیوانہ بن کے آؤ۔ عاشق ہوتے ہی دیوانے ہیں، تو دیوانہ بن کے آؤ، جیسے دیوانے آتے ہیں ایسے تم بھی دیوانے بن کر آؤ، عقل مند بن کر نہ آؤ بلکہ مجنوں بن کر آؤ۔ ساری مسجدوں میں کہا آہستہ بات کرو، اللہ سے زور سے مت بولو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ آہستہ اللہ سے باتیں کرو، لیکن جب اللہ کے گھر کے قریب پہنچو تو چیخو لبیک اللہم لبیک، چیخ پکار کے۔ الحج والفجر، میرے نبی نے فرمایا بہترین حج کیا ہے؟ زور سے لبیک کہنا
اور خون بہانا، قربانی کرنا. تو سارا دیوانوں والا نقشہ قائم کروایا، سارا دیوانوں کا. خوشبو نہیں لگا سکتے، بیوی سے کوئی محبت کا بول نہیں بول سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، نہاتے ہوئے صابن نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، سر کے بال نہیں کاٹ سکتے، سر میں جوئیں پڑ جائیں جوئیں نہیں مار سکتے. ہمیں تو اب مسئلہ نہیں ہے نا کہ ہم تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. وہ جو احرام باندھ کے چلتے تھے 2 ہفتے میں پہنچتے تھے تو ان کے سر میں ان کے لمبے لمبے بال رکھے جاتے تھے. اس زمانے میں جوئیں پڑ جاتی ہیں کہ جوؤں کو نہیں مار سکتے، کھٹمل چڑھ جائے نہیں مار سکتے. کس لیے کہ بس دیوانے بن کر رہو اور چیختے چلاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک. لبیک کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ساری زندگی بغاوت کی، آج صلح کرنے آیا ہوں. یہ ہے لبیک کا مطلب، کہ پہلے اپنی مان کے چلتا تھا، اب تیری ماننے آیا ہوں. ساری زندگی اپنے نفس کی غلامی کی، شیطان کی غلامی کی. لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہو گیا ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں، اب تیری میری صلح ہے، میرے پچھلے معاف کر. اس لیے میرے نبی نے کہا کہ آدمی جب حج کرتا ہے تو پھر وہ یوں نکلتا ہے باہر جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا. حج کی رعایت کرتے ہوئے جو حج کر لیتا ہے تو سفر مبارک ہے، تھوڑی مشقت کا سفر ہے. اللہ کے اس فرمان کو، میری اس بات کو یاد رکھ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ. اللہ کی ملاقات ہے، اللہ بلا رہے. اب اس کے ساتھ چند ایک باتیں ہیں وضاحت کرنے کی. ہمارے ماحول میں ایک بات چلتی ہے کہ ہر سال حج کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، یہ پیسہ غریبوں کو دے دیں، کسی کی شادی کرا دیں. اللہ کا نبی نے تو ایک ہی حج کیا تھا. اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا تھا. لیکن کیا ہر سال حج کرنا ناپسندیدہ چیز ہے؟ اللہ کے گھر جانا ناپسندیدہ چیز ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ہر سال حج فرمایا. چونکہ مکے کا کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو حج نہ کرتا ہو، اور خاص طور پر قریشی ہو، مکے میں ہو، یہ ناممکن تھا کہ وہ حج نہ کرے. ہاں کہیں سفر میں گیا ہوا تو الگ بات ہے. تو اعلان نبوت سے پہلے کوئی سال خالی نہیں جس میں آپ نے حج نہ کیا ہو.